الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 50۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدْهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کل کی گفتگو کے اندر اپنے کمالات عالیہ اور چند معجزات کے بارے میں اظہار کیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر چونکہ ان کا کچھ کام ایسا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی حکیم اور ڈاکٹر، کوئی طبیب اور معالج ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسی دوا ایجاد ہوئی ہے کہ کسی مادرزاد اندھے کو چشم بینا دے دی جائے اور کوئی انسان کے جس کی جان نکل گئی ہو اور روح اس کے پنجر سے آزاد ہو گئی ہو، دوبارہ روح اس کے اندر ڈال کے زندہ کر دیا جائے۔ یہ تمام تر خاصیات چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے ساتھ مختص ہیں، تو آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان تمام معجزات کمالات کے بعد ایک ہی بات کہتے کہ بِإِذْنِ اللہ، کہ بھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ ہی میرا یہ شخصی کمال ہے، بلکہ چونکہ یہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اور وہی ذات اقدس میری معاونت بھی کرتی ہے اور اس حوالے سے میرے ہاتھوں یہ معجزات ظاہر کروا رہی ہے، تاکہ کوئی عقل کا اندھا یہ نہ سمجھے کہ میں رب بن گیا، یا رب کی کچھ خصوصیات اور کمالات میرے اندر آ گئے، یا اللہ کی بادشاہت اور مملکت کے اندر میری بھی کچھ سانجیداری ہے۔ چونکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبروں کی زبانوں سے ایسے کلمات ضرور نکلوا دیتے ہیں کہ جس پر قوموں کی آنے والی زندگی کا کسی حد تک انحصار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کہ جس میں آپ بار بار فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا قبری عید، اور یہ تو الحمدللہ کچھ حالات و واقعات اور مملکت سعودی عربیہ کے کچھ انتظامات اور احکامات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بے شمار خرافات سے
گمراہیوں سے، بدعتوں سے، رسم و رواج سے اور میلوں سے بچی ہوئی ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر یہی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور علاقے کے اندر ہوتی اور مملکت خداداد سعودی عربیہ کی طرح وہاں ایسے قوانین اور ایسی سختی اور ایسے اقدامات اور ایسے بہتر انتظامات نہ ہوتے، تو جو آج کسی بھی دربار پہ ناچ گانا، میلہ ٹھیلا اور ہر طرح کی خرافات، بلکہ ہر طرح کی بےہودگی اور گندگی اور غلاظت اور عیب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہ کیا جاتا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدن، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک ان کی زبانوں سے کچھ ایسے کلمات ضرور کہلوا دیتے ہیں کہ جو قوموں کا مطمع نظر اور ان کی بری سرشت کے اندر یہ بات ہوتی، اور چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ نصارہ کا یہ عقیدہ کہ بھئی اتنے بڑے کمالات، اتنی بڑی شخصیت اور ہستی کا مالک، یقیناً وہ خدا ہے، خدا کا ساتھی ہے اور مل کے اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، جبکہ اللہ کا پیغمبر بار بار ببانگ دوہل اور ہر عمل کے بعد یہ بات دہراتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ۔ اور پھر ان آیات مبارکہ کے اندر جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، وہ کہتے کہ دیکھیے میں رسول اور پیغمبر تو بن گیا، میں کوئی نیا قوانین لے کر آ رہا ہوں، میں کوئی ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے سابقہ رسولوں کو اور نبیوں کو اور امتوں کو اور گروہوں کو اور فرقوں کو نہیں بتائی۔ میرا کام تو اللہ کے دین کی بندگی کی دعوت دینا ہے، اور یہی دعوت تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے، اور اسی دعوت کا پرچار اور اظہار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، اور میرے بڑے اور بزرگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تعلیمات کیا تھی؟ میں انہی کی تعلیمات کو تو زندہ کرنے کے لیے، انہی کے احکامات جو تم نے پس پش ڈال دیے، انہی کے نظریات اور خیالات اور اللہ کی بندگی کے متعلق ان کے جو احساسات ہیں، میں تو انہی کو اجاگر کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث ہوا ہوں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، مجھ سے بدکنے کی اور بھاگنے کی اور جان چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تورات کے مخالف کوئی نظام نہیں لا رہا، میں تو تورات ہی کی تصدیق کرنے والا اور اس کا اثبات کرنے والا اور اسی کے متعلق بات کرنے والا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چند فقہی مسائل کی بنا پر کچھ اس قدر جھگڑا پڑا کہ تم نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک میرے ذریعے تورات کی وہ تعلیمات جن پر گرد پڑ چکی ہے، مٹی کے نیچے دب چکی ہیں اور رسم و رواج کے اندر دفن ہو چکی ہیں، میں ان کا دوبارہ احیاء کرنا چاہتا ہوں، اور حقیقی شکل جو اللہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کیا تمہارے لیے حرام ہے، میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اور نہ ہی میں کوئی نئی تعلیمات اور نیا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور یہ بات تو آپ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام تمام تر کی دعوت ایک ہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا معبود برحق اور حقیقی سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور نہیں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، بھی میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات کے اندر جو احکامات ہیں، جو اوامر اور نواہی ہیں،
جن معمولات اور معاملات کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جن باتوں سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا ہے میں بھی اس کی ممانعت کا اظہار کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو تم نے اپنے طور پر ذاتی جھگڑوں کی بنا پر، پسند اور ناپسند کی بنا پر، یا فقہی مشگافیوں کی بنا پر، یا اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات اور اپنی پسند اور ناپسند کی بنا پر تم نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال اور کچھ کو حرام کر دیا ہے، میں اس کو وعدے کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھی اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ حرام نہیں، یہ تم نے اپنے طور پر حرام کر لی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں اگر کوئی بھی چیز تمہارے سامنے پیش کروں گا یہ میری ذات کی طرف سے نہیں ہوگی، اور نہ میری اپنی طرف سے ہوگی، اور نہ میری اپنی خواہشات کے تابع ہوگی، بلکہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے نشانی ہوگی اور حکم ہوگا، اور اس کا چونکہ بھیجا ہوا ہوں اور اسی کے احکامات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اب اتنی بڑی بات کے بعد کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، نہ میرا اپنا کوئی پیغام ہے، نہ میری اپنی کوئی خواہش ہے، نہ میرا اپنا کوئی نظریہ ہے، میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کرتا ہوں، اگر کوئی اظہار کرتا ہوں تو من جانب اللہ کرتا ہوں، اگر کسی چیز کی حلت کا حکم دیتا ہوں تو اللہ کی طرف سے، یعنی میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہوں اور اس کے احکامات کا پرچار کرنے والا ہوں، اور اتنے بڑے اللہ کے بھیجے ہونے کے بعد بھی میری بات کا تم انکار کرو گے تو تمہارا بچنا محال ہوگا۔ فاتقوا اللہ، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا خوف تمہارے من کے اندر آنا چاہیے کہ اتنے بڑی اللہ جو اس کائنات کا معبود برحق اور خالق حقیقی ہے، اس کے بھیجے ہوئے کو تم ٹھکرا رہے ہو اور اس کو چیلنج کر رہے ہو اور اس کی بات کی نفی اور تکذیب کر رہے ہو، تو گویا کہ در حقیقت تم اللہ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری بات مانو، اور میری بات ماننا بھی در حقیقت اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یعنی اللہ کی بندگی اگر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قربتیں اور محبتیں اور عنایتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پیغمبر کے سامنے تمہیں زانوِ تلمس طے کرنا ہوگا اور اس کی ذات کو اسوہ حسنہ کے طور پر اپنانا ہوگا اور اس کے احکامات کو ماننا ہوگا اور اس کی ہستی کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی ہستی کو تسلیم کرنا اور اس کی بات کو ماننا در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو ماننا ہے۔ یہاں بھی وہی بات اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے۔ اور اللہ سے کیوں ڈرنا؟ ان اللہ ربی و ربکم، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے سے لے کر تمہاری موت تک اور پھر باقی سارے مراحل آہستہ آہستہ تمہاری پرورش کرنے والا۔ اور کل تم یاد کرو، پانی کا ایک قطرہ تھے، اللہ نے رحم مادر کے اندر تمہاری پرورش کی، اور پھر دنیا کے اندر تم آئے، ہاتھ ہلانا، پاؤں ہلانا اور کروٹ بدلنا تم جانتے نہیں تھے۔ عام جانور 2-4 گھنٹے کے بعد ہی اس کا بچہ اس کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے، 2 دن نہیں گزرتے کہ اس کی طرح چارہ اور گوشت کھانے لگ جاتا ہے، لیکن تمہاری ہستی کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ نے تمہیں انسان کیا بنا دیا کہ تم آپے سے باہر ہو گئے؟ ان اللہ ربی و ربکم، تمہیں آغوش مادر کے اندر، پہلے بطن مادر کے اندر، پھر آغوش مادر کے اندر تمہاری پرورش کی اور تمہاری تربیت کی، وہی پروردگار میرا رب ہے، اسی نے مجھے پالا اور پوسا ہے، اسی نے مجھے بڑا کیا ہے، اسی نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ وَرَبُّكُمْ، اور تمہیں بھی ایک پروسیس کے ساتھ، فطری اصولوں کے ساتھ اللہ نے تمہیں بنایا اور پیدا کیا۔ بالکل میرا اور تمہارا خالق ایک ہے، میں خالق نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، بلکہ میں تو مخلوق ہوں، میرا اور تمہارا رب ایک ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان اگر کوئی وجہ امتیاز ہے، کوئی فرق والی بات ہے تو وہ پیغمبری ہے۔